بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مشہور اور معروف نبی ہیں۔ ایک طرف آپ کی زندگی مصائب و آلام سے پر ہے تو دوسری طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا، توکل علی اللہ جیسے اوصاف سے آپ علیہ السلام کی تاریخ نظر آتی ہے۔ چنانچہ آج بھی عام طور پر لوگوں میں صبر ایوب مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وصف کی وجہ سے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ گویا کہ صابر کا لقب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو نعم العبد یعنی ایوب اچھا بندہ تھا کا خطاب بھی عطا کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب نبی کو جن القاب و خطابات سے نوازا ہے، اس کے مقابلہ میں عوام نے آپ علیہ السلام کی تاریخ کو افسانہ بنا دیا ہے اور آپ علیہ السلام کے صحیح حالات معلوم کرنا دشوار ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آپ کے حالات کے متعلق تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قصہ گوئیوں نے حضرت ایوب کی بیماری کے متعلق جو افسانے بیان کیے ہیں ان میں بہت مبالغہ ہے۔ ایسا مرض اور بیماری جو عام طور پر لوگوں کے حق میں تنفر کا موجب بن جائے، انبیاء کی وجاہت کے منافی ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ لہٰذا اسی قدر بات قبول کر لینی چاہیے کہ جو چیز منصب نبوت اور رسالت کے منافی نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک فرد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ بڑے ہی مہمان نواز اور غریب پرور تھے جو کہ حضرت ابراہیم سے آپ کو ورثہ میں ملی۔ قرآن کریم میں 4 صورتوں میں آپ کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ سورہ نساء، سورہ صاد، سورہ انعام اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی اور ان کا نام بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اسی طرح بعض تفاسیر میں ہے کہ ان کا نام لیہ بنت منشا بن حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے رہتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں چلتا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے لعین، ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ شیطان نے کہا کہ خدایا، تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر کیوں نہیں بجا لائے گا؟ اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس ملعون خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابعداروں کو جمع کر کے اس نے حضرت ایوب کے مال و مویشی دریا میں غرق کرا دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں حاضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ ایوب علیہ السلام کی زراعت اور تمام فصلوں کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان بہت ہی پریشان ہو کر واپس ہوا اور اس حالت میں اس نے سب گھر والوں کا سامان وغیرہ تباہ و برباد کر دیا اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔
لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دلچمی اور شوق سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی، پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور تمام بیٹے اس مکان کے نیچے تمام اولاد دب کر ہلاک ہو گئی۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب کو دے دی، پھر بھی حضرت ایوب صابر اور شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی کو تھامے رکھا۔ ذرا بھی آپ کے مزاج میں کوئی تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ کے بدن پر آیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدا اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر زبان اور دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ شیطان ایک جادوگر آدمی کی شکل میں ہو کر آیا اور آپ کے ناک میں پھونک ماری۔ اس کی حرارت سے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے آپ کی بیوی کے۔ انہوں نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بیوی نے مزدوری شروع کر دی۔ آدھی مزدوری اللہ کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور آدھی روزی کے ساتھ خود گزارا کرتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی پلاتی۔ جب بھی مزدوری کے لیے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال اور خوبصورتی ہے، کس لیے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو خراب کرتی ہے؟ لہٰذا اپنے اس بیمار شوہر کو چھوڑ، مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ بہت اونچا ہو جائے گا۔ وہ بیوی اچھے اعتقاد والی تھی، اس کی کسی بات کی طرف بھی التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب کو سنا دیتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس ہے، تو اس کی باتوں پہ ہرگز نہ آنا۔ ایک دن ابلیس ایک طبیب یعنی ڈاکٹر کی شکل میں بیوی کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ اس بیماری کا علاج گوشت، خوک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعد نے کہا ہے کہ ایک دن بیوی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ شیطان طبیب بن کر آیا اور بیوی سے کہا کہ اس کا میں علاج کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں فریاد شروع کر دی۔ چنانچہ سورہ صاد میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ۔ اے ہمارے بندے اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچیں تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے ان کو اتنی شدت کی بیماری اور دراز گزری تھی، لیکن پھر بھی فریاد تک نہیں کی تھی۔ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئیں، جسم مبارک مرض میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر جس سارے جسم میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور اسی حال میں کوئی ایسا نہ تھا جو کہ خبر گیری کرتا سوائے اس نیک بخت بی بی صاحبہ کے کہ جن کے دل میں خوف خدا تھا اور اپنے شوہر کی محبت تھی۔ لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی اور صدقہ بھی دیتی رہتی، حالانکہ پہلے ان سے زیادہ مالدار کوئی دوسرا نہ تھا، اولاد بھی تابعدار اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی۔ اب ہر چیز چھن گئی، شہر سے باہر ایک جگہ پر لا بٹھایا۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے، اپنوں اور غیروں نے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی وہی نیک بیوی صاحبہ تھی جو ہر وقت دن رات خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی۔ بالآخر دور آزمائش ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ پھر اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کی بارگاہ میں تضرع اور زاری کی اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے حضور قلب کے ساتھ دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اسی وقت رحیم و کریم خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا، جیسا کہ سورہ صاد میں اللہ پاک فرماتے ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اپنے پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ پاؤں جب مارے تو دو چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے لیے، دوسرا پینے کے لیے۔
نہانے سے بدن کے اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب کی سب ختم ہو گئی اور ظاہری باطنی طور پر کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اور اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام کے 2 مخلص دوست صبح اور شام خیریت اور مزاج پرسی کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال ہے کہ ایوب نے خدا کی کوئی بڑی نافرمانی کی ہے کہ 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہے اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر اس دوسرے نے شام کو حضرت ایوب سے وہ بات کہہ دی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے بہت دکھ ہوا اور کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ خدا خوب جانتا ہے، میری تو یہ حالت تھی کہ جب 2 آدمی آپس میں جھگڑتے، میں دیکھتا دونوں خدا کو درمیان میں لاتے تو مجھ سے یہ نہ دیکھا جاتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے عزیز نام کو اس طرح یاد کیا جائے، کیونکہ 2 میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو میں اپنے پاس سے دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا کہ خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ اور اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ چل پھر بھی نہ سکتے تھے، بلکہ پیشاب پخانے کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ آپ کو اٹھا کر لایا کرتی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نہ تھیں تو آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی صحت کے لیے دعا کی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو قبول کر لیا۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا، اور اسی کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان کی مری ہوئی اولاد اور کنبے کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بعد میں مزید پیدا ہوئیں۔ ظاہری آیت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہے اور آپ علیہ السلام نے اپنی 4 نسلوں کو دیکھا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام رومی تھے۔ انوس کے بیٹے عیس بن حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے اور ان کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تیسری پشت میں عیس بن حضرت اسحاق سے جا ملتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دراز بیماری میں صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے صحت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور تندرستی عطا فرمائی۔ پھر مری ہوئی اولاد اور کنبہ اور جانور وغیرہ سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ سورہ صاد میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی کہ الہی تو ارحم الراحمین ہے، میری حالت پر رحم فرما۔ بی بی صاحبہ جب آئیں تو ان سے پہلے حضرت جبریل عمدہ لباس پہنا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو چلے گئے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ مریض چھوڑ تو نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے، تو پہچان نہ سکیں اور پوچھنے لگیں کہ اے اللہ کے بندے، یہاں اللہ کے ایک نبی جو دکھ درد میں مبتلا تھے، آپ نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں؟ واللہ جب وہ تندرست تھے تو تم جیسے ہی معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت وہ بڑی خوشی سے بی بی صاحبہ سے فرمایا کہ یہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ خدا کا فضل آ گیا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کی 2 کوٹیاں تھیں، ایک گندم کے لیے اور ایک جو کے لیے۔ پروردگار عالم نے 2 بادل بھیجے، ایک سے سونا برسا اور ایک سے اناج، اور دونوں کوٹیاں ایک اناج سے اور دوسری سونے سے بھر گئیں۔ یہ ساری تفسیر ابن جریر سے منقول ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑوں میں سمیٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں کر دیا؟
آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے میں بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا پورا محتاج ہوں۔ پس پروردگار عالم نے اپنے صابر پیغمبر کو نیک بدلے اور بہترین جزائیں عطا فرمائیں اور اولاد بھی دی اور اس کے مثل اور بھی زیادہ عطا کیا۔ حضرت حسن اور قتادہ رحمہم اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مردہ اولاد بھی خدا نے دوبارہ زندہ کر دی اور اتنی مزید اولاد عطا فرمائی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر و استقلال اور رجوع اللہ اور تواضع اور انکساری کے بدلے اللہ جل شانہ نے ان کو عطا فرمایا، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا بدلہ انجام اور کشادگی ہے اور رحمت اور راحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں ایک دن ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کی ایک لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لائیں، تو اس بات سے حضرت ایوب ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو پھر میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ بعض روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں لیکن شفا میرے سے سمجھے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ شیطان نے شراب اور خنزیر کا گوشت وغیرہ ناجائز چیزیں شفا کا سبب بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ بہرحال آپ علیہ السلام قسم کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق تو نہیں ہو سکتی تھی جو سزا حضرت ایوب نے تجویز کر رکھی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک دن ان پر اور رحم فرمایا اور سورہ صاد میں اس کو کچھ یوں بیان کیا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والوں میں پایا، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہی دستور خداوندی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہوں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو بڑے صابر و شاکر پائے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے دل میں ہماری سچی محبت تھی اور وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم سے ہی لو لگائے رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے چھٹکارے کی صورت نکال ہی دیتا ہے۔ تفاسیر کے اندر منقول ہے کہ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا کے تحت چند مسائل غور طلب ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو 100 قمچیاں مارنے کی قسم کھا لے اور اس کے بعد 100 قمچیاں الگ الگ مارنے کے بجائے تمام قمچیوں کا گٹھا بنا کر ایک ہی مرتبہ مار دے تو اس سے قسم پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم ہوا۔ یہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، لیکن امام ابن حمام لکھتے ہیں کہ اس کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ اس کے بدن پر ہر قمچی طولاً عرضاً ضرور لگ جائے، اس سے کچھ تکلیف کچھ نہ کچھ ضرور ہو۔ اگر اتنے ہلکے سے قمچیاں بدن کو لگائیں گی کہ بالکل تکلیف نہ ہو تو قسم پوری نہیں ہوگی۔ فقہ کی کتاب فتح القدیر میں ابن حمام نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اس آیت سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نامناسب یا مکروہ بات سے بچنے کے لیے اگر کوئی شرعی حیلہ اختیار کر لیا جائے تو وہ جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں قسم کا اصلی تقاضا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام واقعی اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارتے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بے گناہ تھی اور انہوں نے آپ کی بے مثال خدمت کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک حیلہ کی تلقین فرمائی اور یہ تصریح کر دی کہ اس طرح ان کی قسم نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے حیلے اس وقت جائز ہوتے ہیں جبکہ انہیں شرعی مقاصد کے ابطال کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یعنی ان کے ذریعے سے کسی شرعی حکم سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر حیلہ کا مقصد یہ ہو کہ کسی حقدار کا حق باطل کیا جائے یا کسی صریح حرام فعل کو کسی طریقے سے اپنے لیے حلال کر لیا جائے تو ایسا حیلہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بعض لوگ یہ حیلہ کرتے ہیں کہ سال کے ختم ہونے سے ذرا پہلے اپنا مال بیوی کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد بیوی نے شوہر کی ملکیت میں دے دیا، اور جب اگلا سال ختم ہونے کے قریب ہوا تو شوہر نے بیوی کو ہبہ کر دیا، یعنی گفٹ دے دیا۔ اس طرح کسی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ ایسا کرنا چونکہ مقاصد شرعیہ کے باطل کرنے کی ایک کوشش ہے، اس لیے حرام ہے، اور شاید اس کا وبال ترک زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک ہیرا اور ایک قسم کا بہانہ ہے اور یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نامناسب، غلط یا ناجائز فعل پر قسم کھا لے تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے اور اس کے توڑنے پر کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ ظاہر ہے
کہ اس صورت میں کفارہ نہ آتا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو حیلہ نہ تلقین فرمایا جاتا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نامناسب کام پر اگر قسم کھا لی جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اسے توڑ کر کفارہ ادا کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک قسم کھا لے پھر بعد میں اس کی رائے یہ ہو کہ اس قسم کے خلاف عمل کرنا زیادہ بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ وہی کام کرے جو بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہے اور آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد 4 پشتوں تک دیکھی۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے روم میں اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ امید واسق ہے کہ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر و استقامت سے بھرپور یہ واقعہ سنا ہوگا اور آپ نے ضرور اس سے کچھ نیا سیکھا اور جانا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر و استقامت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔